السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں، اور میں نے کہا آج ایک ویلاگ بنا لوں۔ مجھے کافی دنوں کا میں بنانا چاہ رہا تھا، اس کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جب بھی کوئی جلسہ جلوس یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے نا، تو بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ ایک کہتے ہیں کہ جناب پہلے عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد لاؤ، اور پھر جناب عدم اعتماد ہم عمران خان کے خلاف بھی لائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں جی نون لیگ مانتی نہیں ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیں تو وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے۔ اور ابھی پھر انہوں نے یہ کراچی میں بھی جلسہ ہونا ہے، اور یہ جلسہ جناب ہر جگہ ہو رہے ہیں، جلسے کراچی میں بھی ہونا ہے، تو انہوں نے پھر یہ تجویز دی ہے۔ اور اس کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں نا، خبریں وہ یہ آ رہی ہیں کہ نون لیگ والوں نے کہا ہے کہ ہم کنسیڈر کریں گے پیپلز پارٹی ایم این اے ایم پی اے یہ ہمارے پتے شو کرے۔ یار مجھے تو بڑی ہنسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے 7 ایم پی اے ہیں۔ 7 کتنے ہیں جی؟ 7۔ سب سے کم ایم پی اے پیپلز پارٹی کے ہیں، اور نون لیگ کے ہیں 129۔ ٹھیک ہے، 7 ایم پی اے والا جو ہے وہ 129 والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ ملے، ہم عدم اعتماد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات بڑے ہنسنے والی ہے کہ 7 ایم پی اے والا کہہ رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا آپ کو عدم اعتماد کروا دیتے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں معتبر ذرائع سے کہ نون لیگ والوں نے کہا ہے جی کہ پہلے ہمیں اتنے ایم پی اے شو کراؤ تو پھر ہم کریں گے۔ شرم والی بات نہیں نون لیگ کے لیے کہ نون لیگ کو اس مسئلے میں سب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو یہ بتا دوں، قسم سے یہ بتا دوں کہ نون لیگ والوں نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس کے اوپر کام یہ بنتا تھا کہ جناب یہ پہلے کرتے، اور یہ پرویز الہی وغیرہ سے ملتے، نہ ہوتا نہیں ہوتا لیکن آپ ملے تو صحیح۔ یہ جناب ملتے، ان کو جہانگیر ترین کو ملتے، نہیں ہوتا، نہ ملے، نہیں ہوتا۔ یہ اکڑ میں بیٹھے ہیں، جیسے اب یہ مریم نواز سے بنے اور یہ وہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہے ہم جی وہ ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے درخواست نہیں دیں گے۔ بھئی تمہاری اس اکڑ کا کوئی فائدہ؟ قانونی طریقے تم استعمال کرو، اور تم جو ہے وہ جو آئینی طریقے ہیں وہ استعمال کرو۔ آئین میں یہ ہے کہ آپ عدم اعتماد لا سکتے ہیں، آپ اس کا استعمال کریں، کیوں نہیں کرتے؟ کہ اب کتنے شرم والی بات ہے کہ آپ کو 7 ایم پی اے جن کے پاس ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے پاس روٹھے ہوئے ایم پی اے ہیں، تو وہ جو ایم پی اے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں اگر عدم اعتماد آئے گا تو یہاں پہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنیں گے، تو روٹھے ہوئے ایم پی اے آپ سے مل نہیں رہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی سے مل گئے ہیں، اور آپ نے کہا جی ہمیں شو کرائیں۔ یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ اسمبلی میں نہیں رہتے، حمزہ شہباز بھی اب تو باہر ہے لیکن وہ بھی خاموش ہیں بالکل۔ تو میں اس وقت جو نون لیگ کی پالیسی ہے نا، وہ خاموش خاموش خاموش، منہ میں گھنگڑیاں، جیسے میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے منہ میں گھنگڑیاں دے کے نا وہ بیٹھے ہیں، اور کوئی عملی طور پہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ ایک جلسی تک انہوں نے نہیں کی کہ انہوں نے خصوصی طور پہ کوئی جلسہ کیا ہو اور عمران خان کو للکارا ہو کہ تم ہمارے خلاف پرچے بنا رہے ہو، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں نہ کیا۔ تو ان کو وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، میں آپ کو یہ اندر کی بات کیوں کہتے ہیں بھلا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی آئے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بھی بنے تو سارا کریڈٹ ہمیں جائے اور ہم ادھر ان ہوں۔ وہ پی ڈی ایم میں آنے کے لیے بھی کیوں کہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں ان ہونا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی، اور پنجاب میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی ختم ہے، اور وہ اگر بڑا جلسہ ہو جس میں مریم نواز نے جانا ہو، شہباز شریف نے جانا ہو، حمزہ نے، وہ تو پھر لاکھوں میں مجمع آ جاتا ہے، اور ان سے بلاول بھٹو خطاب کرے، اور پہلے وہ کرتا بھی رہا ہے گجرانوالہ یہ وہ سارا۔
تو ان کو اپنی پالیسی دیکھنی چاہیے یار. اور یہ کبھی یہ کیا کہہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی یہ 5 سال ان کو پورے کرنے دو, ہمیں نون لیگ کو فائدہ ہو جائے گا. خاک فائدہ ہو جائے گا. ملک کو ڈوب رہا ہے تو تم اس کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتے. تم اس کو وہ کشتی میں ڈوب رہا ہے, جو ڈوب گیا بالکل ڈوب گیا, ہر چیز مر کھپ گئی, تو پھر آپ ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے. تو یہ اس سے تو بلاول یہ آفر کر کے بھی نا اپنی پوزیشن اونچی کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, آفر کر کے بھی انہوں نے بلوچستان میں بھی آفریں کی ہیں. یہ اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب, بلاول, یہ تنظیم سازی کے اوپر کام کر رہے ہیں. نون لیگ کام نہیں کر رہی, زیرو جا رہی ہے. لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ سر جی آپ ہمیں مشورہ دیں. میں نے کہا مشورہ دے دے کہ ہم تھک گئے ہیں بھائی, یہ نہیں کرتے کام, ہم کیا کریں بتائیں. یہ ہر وقت اپنے دفاع میں لگے ہوتے ہیں کہ جناب اب یہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب انہوں نے دفاع میں ہی دینا ہے. انہوں نے نہ اگریسو بیہیویئر کیا ہے, نہ وہ یہ تباہ کر رہے ہیں قسم سے. جو مسلم لیگ نون کے ویل وشر ہیں نا, ویل وشر, جو ان کے لیے دل سے ان سے محبت کرتے ہیں, نواز شریف سے, مسلم لیگ نون سے, وہ پریشان ہیں. وہ پریشان ہو کے ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی یہ کب نکلیں گے باہر, یہ کب نکلیں گے. بھئی ایک جلسے کا اعلان کر دو کہ ہم جی تنظیم سازی کر رہے ہیں. ڈویژن میں ایک ڈویژن میں سعد رفیق صاحب کو بھیج دو, ایک ڈویژن میں آپ پرویز رشید صاحب کو بھیج دو, ایک ڈویژن میں خواجہ آصف کو بھیج دو. تنظیم سازی کچھ تو کرو. وہ کہتے ہیں وہ کچھ تو کر, بخیے ادھیڑ کے سیا کر. کچھ تو کر, پہلے بخیے ادھیڑو پھر انہوں نے سیو, اور کچھ تو کر. سر جی یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ کچھ نہیں کریں گے. اور وہ ہم ویڈیو یہ کیوں بنا لیتے ہیں ایسے ویڈیو, ہمیں پیچھے سے پریشر ہوتا ہے کہ وکیل صاحب ایدے تے ویڈیو بناؤ. نون لیگ والے کی کر رہے ہیں, کی کر رہے ہیں. اب دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے, آپ کو بھی لگ رہی ہے نا کہ بلاول بھٹو جس کی 7 سیٹیں ہیں, 7, یہ 5 اور 2 7, وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو عدم اعتماد کرا کے دے سکتا. آپ بتائیں. اور جن کی اکثریت ہے یہ خاموش ہے, نہ مل رہے ہیں, نہ اس کے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ کرنا ہی نہیں چاہتے سر جی, یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, یہ نہیں کرنا چاہتے. کوئی ان کے اندر گروپنگ ہے نا, وہ بڑی جڑیں پکڑ گئی ہے اور گروپ بندی میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ ان کے, مجھے ان کے فلسفے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں جی حکومت سے درخواست نہیں کریں گے, ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے, ہائی کورٹ نہیں جائیں گے, بعد میں پھر یہ چلے بھی جاتے ہیں. تو ان کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کون گائیڈ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ساری ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ وہ جناب 7 MP والا اگر اتنے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پی ٹی آئی کے روٹے ہوئے ارکان بھی ہیں 25, انہوں نے 25 بتائے ہیں جی, 25 ارکان ہیں MNA اور 31 ہیں MPA, وہ میرے پاس ہے, تو ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں بچوں کی طرح کہ سانو شو تک کراؤ ہے, موڈ وہ نوٹ دکھاؤ, ساڈا موڈ بنے, وہ کی گانا ہے. سانو کہتے ہیں جی تسی وکھاؤ. بہرحال یہ ان کی سستیاں آپ دیکھ لیں, ان کے نکمے پن دیکھ لیں. آئندہ الیکشن میں اب آہستہ آہستہ یہ امیج بنتا جا رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کا جو ہے نا نمبر نون لیگ سے آگے جا رہا ہے. یہ لوگوں کی پرسیپشن ہے, ہم تو ان کو جگا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں, حمزہ کو کہہ رہے ہیں, مریم کو کہہ رہے ہیں, ایک بڑا جلسہ پنجاب میں کرو, چاہے لاہور میں کرو یا کہیں پہ کرو, ایک بڑا جلسہ کرو اور یہ شو کراؤ کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, اور نکلو, باہر نکلو. کشمیر کے حوالے سے آپ نے بھی بالکل چپ رہے ہیں, نہ شہباز شریف بولا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ ایسے تو اگر کام نہیں کرنا تو صدارت چھوڑو, جو کر رہے ہیں ان کو آنے دو, ان کو آنے دو آگے. شاہد خاقان عباسی آگے کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اور کتنے لوگ ہیں, نام سوری میں نے ایک لے دیا, کتنے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو آگے آنے دو تاکہ وہ کام کریں. نون لیگ اگر اس وقت کام نہیں نہ کرے گی تو یہ عوام دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلاول بھٹو ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے, آخر میں پھر مقابلہ جو ہے نا ان کا ہو جائے گا. نون لیگ بالکل بیچ میں سے مائنس ہو جائے گی, نکل جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ نہ کہیں پیپلز پارٹی والوں کو کہ تسی جی سانو MPA شو کراؤ. خود کوشش کریں, یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے.
جنگی ترین گروپ ہے، آزاد گروپ ہے، ناراض گروپ ہے، کاف لیگ والے ہیں، سارے ہیں۔ نہیں ہیں تو بس یہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پھر نصیحت والی وصیت اور نصیحت والی باتیں کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خدا حافظ۔